مولانا صاحب ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، ایک دوست پوچھتے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں گواہی قبول کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں، کیونکہ مشہور ہے کہ قاضی شیخ کی عدالت میں حضرت حسن اور قمر کی گواہی حضرت علی کے حق میں قبول نہ کی گئی، کیا اس طرح حضرت حسن اور قمر کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھا جائے گا، جبکہ بعض معاملات میں صرف رشتہ داری ہی اصل بات جانتے ہیں، حقیقت کیا ہے، کیا اس طرح کسی کا حق نہ ضائع ہو جائے گا؟ والسلام۔ یہ واقعہ جو مشہور ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کے غلام نے گواہی دی اور بیٹے نے دی تو قاضی شرح نے اعتراض کر دیا کہ ایک غلام ہے آپ کا اور ایک بیٹا، کوئی غیر جانبدار گواہ ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ بذات خود صحیح ہے، اس کی سند نہیں درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے نا ابن قیم نے اعلام المکن میں وہ خود قائل تھے کہ بیٹے کے حق میں بھی باپ گواہی دے سکتا، باپ کے حق میں بیٹا دے سکتا، یہ کوئی بات نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس پر کوئی تہمت نہ ہو، کوئی ثابت نہ کر دے دوسرا فریق کہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کبھی اس نے غلط بیان نہیں کی ہو، ورنہ یہ اولاد ہونا یا رشتہ دار ہونا کوئی جرم نہیں۔ اس پر پوری فصل لکھی ہے انہوں نے، اعلام الموقعین، بہت زبردست کتاب ہے، 4 جلدوں میں یہی لکھا کہ گواہی کسی کی بھی ہو بس وہ معتبر سچا آدمی ہونا چاہیے۔ اگر فریق مخالف ثابت کر دے تو بیگانہ بھی اگر ہو اس کے بارے میں پتہ چلے جھوٹ بولتا تو رد ہو جائے۔ گواہی کے قبول ہونے نہ ہونے کی یہ بنیاد جو نا مقرابت یا بیگانگی نہیں، یہ ہے کہ سچا بیانات آدمی، واقعہ نہیں ٹھیک ہی